اگر آپ اکانومی کی مینجمنٹ کے بارے میں سوچیں تو ہم پہلے تو یہ 2-3 چیزیں سمجھ لیجئے کہ ہمارا کرائسس ہے کیا. ہمارا سب سے ارجنٹ کرائسس ہے ڈیٹ کا. ہم نے اگلے 3 سال میں تقریباً $88 بلین کے قرضے واپس کرنے ہیں. سو ہم وہ ڈیٹ مینج کس طرح کریں گے اور اس کی فنڈنگ کہاں سے آئے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں, یعنی ہمارے امپورٹ زیادہ ہوتے ہیں, ایکسپورٹس کم ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے ایکسپورٹس پر بلیم جاتا ہے, امپورٹس پہ نہیں جاتا. امپورٹس کی کوئی لیول خراب نہیں ہے لیکن ایکسپورٹس بہت کم ہیں. نمبر 3 جو ہمارے ڈومیسٹک, آپ چاہے ٹیکسیشن کو دیکھ لیجئے, چاہے انسٹیٹیوشنل پروسیسز کو دیکھ لیں, انرجی کو دیکھ لیں, اور دیگر جتنے ہمارے مسائل ہیں وہ آ جاتے ہیں. براڈلی اگر دیکھا جائے تو کچھ چیزوں کے اندر لگا کہ پی ٹی آئی حکومت نے کچھ کوشش کی ہے ایک طرف چلنے کی, لیکن اس کے اندر سکسیس وہ حاصل نہیں کر سکے, اور انہوں نے بھی بزنس ایز یوزول پالیسیز ہی اڈاپٹ کی ہوئی تھیں, اور جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی کوئی چینجز اس کے اندر وہ نہیں لے کر آئے. میرے نزدیک پچھلے 5 سال میں اگر جب تاریخ کی جائے گی اور پچھلے 5 سال کا تجزیہ کیا جائے گا تو اس کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے اور اس کا معاشی حالات پہ بھی اثر ہے وہ ہے سیاسی جو ہماری انسٹیبلٹی رہی ہے یا استحکام کی کمی رہی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جب پتہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی چیئر پہ, چیف منسٹر کی چیئر پہ اور دیگر جو آفیسز ہیں اس میں 6 مہینے بعد کون بیٹھا ہوگا, تو آپ کانٹریکٹس کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں. آپ کو ان کی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں, اور یہ بھی اگین 5 سال کی بات نہیں ہے, اس سے پیچھے بھی جا سکتے ہیں. سو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان دونوں حکومتوں نے اپنا حصہ ڈالا پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں 2018 کے اقامہ اور 2022 کے توشہ خانہ کے اسکینڈلز میں, اور دونوں نے ایک اپرچونٹی مس کی جب اپوزیشن میں تھے کہ دوسری حکومت کی جو غلط پالیسیز تھیں اس کے خلاف کوئی تکنیکی اور اصولی اپوزیشن میں پوائنٹس ریز کرتے تاکہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ سکیں. پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ رہی ہے کہ پاکستان اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں رہا. سو ابھی بھی اگر آپ پچھلے خاص طور پہ سال ڈیڑھ میں دیکھیں تو آپ خود سوچئے, اگر ہم معیار یہ بنائیں کہ کیا ہم اپنے قرضہ جات کے لیے کوئی نئی پالیسیز اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس پہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے ٹریڈ کے اوپر سوائے اس کے کہ ہم ٹریڈ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن ہم انڈر لائنگ اپنے ٹریڈ سٹرکچرز کو چینج کرنے کے لیے کوئی کوشش کریں کہ نہیں. نمبر 3, ٹیکسیشن کے اوپر کوئی ہم نے پازیٹیو قدم اٹھائیں کہ نہیں. یہ اگر آپ 3 چیزوں سے شروع کریں اور پھر انرجی کو اس کے ساتھ اور پینشنز, یہ 4-5 بڑے جو مسائل ہیں, تو اس کے اندر کوئی سنجیدہ محنت نہیں کی گئی. اب آ جاتے ہیں کہ اب کیئر ٹیکر کا تو سمپل ایک کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے کہ الیکشنز کرائے. سو میرے نزدیک ڈے ٹو ڈے رننگ کے علاوہ یہ ایک معیشت چلانے کے لیے آپ کو قانونی ایک سٹرکچر کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. بے شک آپ ڈیموکریسی ہوں یا آٹوکریسی ہوں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے کم از کم نیچے آپ کے قوانین جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہونے چاہیے, جو کہ چائنا ماڈل کی ایگزامپل دی جاتی ہے اینٹی کانسٹیٹیوشنلسٹ سارٹ آف ایک نیریٹو کریٹ کرنے کے لیے. تو چائنا کے اندر جو ٹاپ پہ لیڈرشپ ہے اس کے نیچے قوانین بہت بہت اچھی طرح امپلیمنٹ ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے بھی ایگزامپلز ہیں جہاں آپ کو آٹوکریسی کی طرف نہیں جانا پڑا اور ڈیموکریسیز نے بہتر پرفارم کیا. سو پہلی بات تو یہ کہ کیئر ٹیکر کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ کچھ کرنا, اور جب ایکسٹینڈڈ کیئر ٹیکر آئے گی جو لگ رہا ہے کہ اب آئے گی, اس کا اور جو ابھی اس سال کی اور ڈیولپمنٹس ہیں, پچھلے سال کی جو اور ڈیولپمنٹس ہیں, ان کا ایک بہت منفی اثر ہماری لانگ ٹرم ٹریجیکٹری پر یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جو بھی بزنس لیڈر ہے, کوئی IMF یا ورلڈ بینک ہے, کوئی اور ہے, اس کو جب یہ پتہ نہیں ہے کہ اپنی پلی جو ہے وہ کس ڈاک خانے بھیجنی ہے, کس کے آفس میں جا کے بات کرنی ہے اور وہ کتنی دیر رہے گا, تو اس سے ظاہر ایک اسٹینڈ سٹل پہ چیزیں آ جاتی ہیں. اب ہمارا ایک میجر کرائسس اگلے 3 سال میں ہماری ڈیٹ پیمنٹس ہیں, اور اس کا جو انہوں نے جو اسٹیپ لیا ہے PDM نے کہ وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسلز بنا دی ہیں, یہ انتہائی نیگیٹو اقدامات ہیں جو کہ میرے خیال میں کوئی خاص پلاننگ کے بغیر کیے گئے ہیں, جس کا اگر آپ اوور آل اکانومی کے لیول پر دیکھیں تو نہ صرف ایک منفی اثر ہے ہمارے سسٹمز پر, لیکن اگر یہ چل بھی جائیں اور ہم انویسٹمنٹس لے بھی آئیں تو صرف یہ ایک وقتی طور پہ بات کو آگے دھکیلنے کی حد تک تو ٹھیک ہے,
لیکن جب تک ہم اس ملک میں ٹیکسیشن ٹھیک نہیں کریں گے, سرکولر ڈیٹ نہیں ختم کریں گے, پینشنز کو ریفارم نہیں کریں گے, ایجوکیشن ریفارم نہیں کریں گے, اپنے ٹریڈ پالیسیز کو صحیح نہیں کریں گے, ایکسچینج ریٹ کے اوپر ایک کلیئر ڈائریکشن نہیں بنائیں گے, تب تک. اور اب ہمیں امیڈیٹلی جانا ہے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے اندر میرے نزدیک, اور زیادہ تر ماہرین اسی طرف آتے. تو ان چیزوں کو کیے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. تو ابھی تک اللہ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, لیکن اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ ہم بہتری کی طرف کوئی ڈائریکشن لے رہے ہیں. آپ نے دوسرا ایک سوال یہ کیا کہ ایکسٹینڈیڈ کیئر ٹیکر یا ایک نان کانسٹیٹیوشنل یا اینٹی کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ میں IMF اس کو کس طرح دیکھے گا. میرے نزدیک IMF پرابلی یہ دیکھے گا کہ ہماری پالیسیز, اکنامک پالیسیز سیریس ہیں کہ نہیں ہیں, اور اس چیز پہ شاید اتنا زیادہ فوکس نہیں کرے گا کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کریں کہ نہیں. اس کا زیادہ تعلق ہماری اسٹیبلٹی سے. اگر آپ ایک اسٹیبل گورنمنٹ فارم کر لیں جس طرح کہ چائنا نے بھی کی, تو وہ پھر کانسٹیٹیوشن کے علاوہ یہ کم از کم جو ادارے ہیں وہ آپ کے ان کے اس کانسٹیٹیوشنل ڈسپلن کے بغیر بھی آپ کے ساتھ کام کر لیتے ہیں, پرووائڈیڈ آپ باقی چیزیں ٹھیک کریں. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.